ایران پر براہ راست حملوں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد امریکہ اور اسرائیل توقع کر رہے تھے کہ ایران کا سیاسی اور فوجی سٹرکچر فوری طور پر کولیپس کر جائے گا اور رجیم چینج میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی، مگر اس کے برعکس نہ صرف ایران کا نظام حکومت فعال ہے بلکہ ملٹری سٹرکچر بھی کام کر رہا ہے۔ ایران 4 دن سے خطے میں امریکی اہداف اور اسرائیلی سرزمین کو دیسی ساختہ بیلسٹک میزائلز اور کم قیمت والے ڈرون سے براہ راست نشانہ بنا رہا ہے اور روزانہ سینکڑوں ڈرونز اور میزائل داغ رہا ہے، جنہیں روکنے کے لیے امریکہ اور خلیجی ممالک مہنگے فضائی دفاعی نظام اور انٹرسیپٹرز میزائلز کا استعمال کر رہے ہیں، جو رپورٹس کے مطابق امریکہ اور خلیجی ممالک کے پاس محدود تعداد میں دستیاب ہیں اور خلیجی ممالک جلد دباؤ میں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس جنگ کے نتیجے کا انحصار اس بات پر ہو سکتا ہے کہ کون زیادہ دیر تک میدان جنگ میں ٹکا رہتا ہے اور پہلے کون سے فریق کے پاس ہتھیاروں اور میزائلز کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایران اپنے میزائل پروگرام کو دشمنوں کے خلاف ڈیٹرنس کے حوالے سے ریڑھ کی ہڈی قرار دیتا ہے۔ ایران کے پاس محدود رینج کے ساتھ ساتھ دور تک مار کرنے والے میزائلز کے ذخائر موجود ہیں اور ڈرونز کی بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کی میزائل فورس کو دفاعی تجزیہ کار مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی اور مختلف صلاحیتوں والی فورس قرار دیتے ہیں، جو بیلسٹک اور کروز میزائلز پر مشتمل ہے، اور یہ اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ جدید ایئر فورس کے بغیر بھی ایران کو اسرائیل اور امریکی اہداف تک رسائی فراہم کرے۔ ایران کے طویل ترین فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل 2000 کلومیٹر سے 2500 کلومیٹر تک سفر کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ میزائل اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں اور پورے خطے کے زیادہ تر حصے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایران کے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کی رینج 1500 سے 2000 کلومیٹر تک ہے۔ ان میزائلوں میں شہاب 3، عماد، غدر 1، سجیل اور جدید میزائل خیبر شکن بھی شامل ہے، جبکہ مختصر فاصلے تک مار کرنے والے ایرانی بیلسٹک میزائلوں کی رینج 150 کلومیٹر سے 800 کلومیٹر کے درمیان ہے، جو قریبی فوجی اہداف کو تیزی سے نشانہ بنانے اور حملوں کو روکنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں فتح میزائل کے مختلف ویریئنٹس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس کروز میزائل اور ڈرونز کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ کروز میزائل نچلی سطح پر پرواز کرتے ہیں، اس لیے اکثر ان کا پتہ لگانا اور ٹریک کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر کہ جب انہیں ڈرونز یا بیلسٹک میزائلز کے ساتھ داغا جائے جو ایئر ڈیفنس سسٹم کو بے اثر کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہوں۔ اسی طرح ڈرونز ایرانی افواج کے لیے دشمن پر دباؤ بڑھانے کی ایک اور لیئر فراہم کرتے ہیں۔ یہ میزائل سے سست رفتار ہوتے ہیں لیکن سستے اور بڑی تعداد میں آسانی سے داغے جا سکتے ہیں اور جھنڈ کی شکل میں کئی بار داغے جا سکتے ہیں، تاکہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو تھکایا جا سکے اور ایئرپورٹس، پورٹس اور انرجی سائٹس کو منٹوں تک نہیں بلکہ گھنٹوں تک مسلسل مصروف رکھا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس موجود میزائلز کی تعداد بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ایران نے سالوں لگا کر اپنے میزائل پروگرام کے کچھ حصوں کو ملک بھر میں زیر زمین سرنگوں، مخفی اڈوں اور لانچ کے محفوظ مقامات کے ذریعے مضبوط بنایا ہے۔ اس نیٹ ورک سے ایران کے مخالفین یہ فرض کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بڑے پیمانے پر پہلے حملے کی لہر کے بعد بھی ایران کے پاس کچھ نہ کچھ صلاحیت باقی رہے گی، جس سے جنگی صورتحال کے طول پکڑنے کے امکانات رہیں گے۔ اس کے علاوہ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق تنازع کے صرف 3 دن بعد ہی لگ رہا ہے کہ جنگ طول پکڑنے جا رہی ہے اور اس کا کوئی فوری تیز نتیجہ نکلنے کا امکان نہیں ہے۔ ایران کے ڈرون حملے بحرین سے لے کر متحدہ عرب امارات تک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دفاعی نظام پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور ان کے اسلحے کے ذخائر کو کم کر رہے ہیں۔ اس جنگ کا نتیجہ اس بات پر منحصر ہو سکتا ہے کہ پہلے کون سے فریق کے پاس زیر استعمال ہتھیاروں کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایرانی ڈرون سمیت ان کے چھوٹے اور ابتدائی نوعیت کے کروز میزائلز بھی پورے مشرق وسطیٰ میں اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہی ڈرونز نے امریکی اڈوں، تیل کے بنیادی ڈھانچے اور عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے اور یہ سلسلہ ہفتے کے دن سے جاری ہے۔ تاہم امریکی ساختہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ایرانی ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کو روکنے میں بڑی حد تک کامیاب رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ ایرانی ڈرونز اور میزائلز کو روکنے کی شرح 90% سے زائد ہے۔ رپورٹ کے مطابق لیکن $40 لاکھ کے میزائل سے $20,000 کے ڈرون کو تباہ کرنا ایک ایسے مسئلے کو ظاہر کرتا ہے کہ جو یوکرین کی جنگ کے ابتدائی دنوں سے ہی مغربی فوجی منصوبہ سازوں کو پریشان کرتا آیا ہے۔ سستے ہتھیار ایسے وسائل کو ضائع کروا دیتے ہیں کہ جو کہیں زیادہ پیچیدہ خطرات کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں چند دنوں یا ہفتوں میں ہتھیاروں کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں اور جو زیادہ دیر تک ٹکا رہے گا اسے نمایاں برتری حاصل ہو جائے گی۔ سٹمسن سینٹر تھنک ٹینک کے سینئر فیلو کیلی گریکو کی تجزیے کے مطابق طویل جنگ کو ذہن میں رکھ کر ہتھیاروں کے استعمال کی حکمت عملی ایران کے لیے عملی لحاظ سے معقول لگتی ہے،
وہ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ سلسلہ مسلسل اور دیر تک جاری رہنے سے امریکہ اور خلیجی ممالک کے پاس ایرانی میزائل اور ڈرونز کو روکنے والے میزائل ختم ہو جائیں گے، خلیجی ریاستوں کی سیاسی قوت ارادی ٹوٹ جائے گی اور وہ امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ ڈالیں گے کہ میزائل ختم ہونے سے پہلے ہی فوری طور پر جنگ بند کر دیں۔ بلومبرگ کے مطابق ایک اندرونی تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ رفتار سے پیٹریاٹ میزائلز کا استعمال جاری رہا تو قطر کے پاس 4 دن تک کا ذخیرہ ہے اور قطر نجی طور پر تنازع کو فوری طور پر ختم کرنے پر زور دے رہا ہے۔ تاہم قطر نے اس رپورٹ کی تردید کر دی ہے۔ قطر کے انٹرنیشنل میڈیا آفس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کے پیٹریاٹ انٹرسیپٹر میزائلز کا ذخیرہ ختم نہیں ہوا ہے اور یہ بدستور وافر مقدار میں موجود ہے۔ ایک تجزیے کے مطابق گزشتہ سال اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد اندازہ لگایا گیا تھا کہ ایران کے پاس تقریباً 2000 بیلسٹک میزائل موجود ہیں، جبکہ امکان ہے کہ ایران کے پاس ڈرونز کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو۔ یہ ڈرونز اب روس بھی روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں تیار کر رہا ہے۔ ایران نے اب تک 1200 سے زیادہ پروجیکٹائل داغے ہیں، جن میں زیادہ تر یہی ڈرونز تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی زیادہ تباہ کن بیلسٹک میزائلز کو فی الحال محفوظ رکھ رہے ہوں گے۔ اس کے برعکس امریکہ نے غالباً خطے میں اتنے ہتھیار اور ایمونیشن منتقل نہیں کیے کہ جو صدر ٹرمپ کے اندازے کے مطابق 4 ہفتوں تک کی جنگ کے لیے کافی ہو۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اس کے علاقائی شراکت دار بنیادی طور پر لاک ہیڈ مارٹن کارپوریشن کے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کو استعمال کرتے ہیں، جو پیک 3 میزائل داغتے ہیں۔ اگرچہ پینٹاگون نے اس میزائل کی پیداوار بڑھانے کی کوشش کی، لیکن 2025 میں صرف تقریباً 600 میزائل ہی تیار کیے جا سکے تھے، اور ہفتے سے جاری حالیہ جنگ سے اب تک مار گرائے گئے میزائل اور ڈرونز کی رپورٹس کی بنیاد پر غالب امکان یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ہزاروں انٹرسیپٹر میزائل داغے جا چکے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات تھاڈ دفاعی نظام بھی استعمال کرتے ہیں، جو فضا میں زیادہ جدید اور تیز رفتار میزائلز کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور یہ اور زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اور اس کے ایک میزائل کو فائر کرنے پر تقریباً $1 کروڑ 20 لاکھ کی لاگت آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ ایسے جنگی طیاروں کو بھی استعمال کر رہا ہے کہ جو ایڈوانسڈ پریسیشن کل ویپن سسٹم میزائل سے لیس ہیں، جس کے ایک میزائل کو داغنے کی لاگت $20,000 سے $30,000 تک ہے۔ اس کے علاوہ طیاروں کے آپریٹنگ اخراجات الگ ہیں۔ حساس معلومات سے آگاہ ایک شخص کے مطابق اگر ایرانی حملوں کی موجودہ شدت جاری رہی تو خطے میں پیک 3 میزائل کے ذخائر چند دنوں میں خطرناک حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ اگر ایران پر حملے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار بھی ختم ہو جائیں تو تعطل پیدا ہو جائے گا۔ ایک اور تجزیے کے مطابق اس دوران ایران کے میزائل اور ڈرون کا ذخیرہ بھی کم ہو سکتا ہے، تاہم ایرانی رجیم افراتفری میں ہی صحیح مگر اپنا وجود برقرار رکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ گزشتہ روز خود امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خود تسلیم کیا کہ ایران ہر مہینے 100 سے زائد میزائل تیار کر رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک مہینے میں تیار ہونے والے انٹرسیپٹرز کی تعداد 6 سے 7 ہوتی ہے۔